اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد اور مسائل کا جو سلسلہ شروع ہے، آج ہم اس کے 26ویں درس کے اندر شامل ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہوگا ایصال ثواب اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ۔ ایصال ثواب کے تعلق سے یعنی کہ ایک انسان مر جائے تو اس کے آل و اولاد اور اس کے احباب، رشتہ دار، قرابت دار، ان کو اگر کوئی ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کی کیا صورتیں ہوں گی؟ کیا مرنے کے بعد اس تک کسی بھی طریقے کا کوئی ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر پہنچا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ، سبیل اور راستہ کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ہوگا شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ آج ہم انہی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر دست میں یہاں پر ذکر کروں کہ مسلمانوں کی دو جماعت، ایک جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ مردوں کو ہر طریقے کا ثواب پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ غلو کرتے ہوئے قبر کے اوپر چادر چڑھانا، قبر کے اوپر حلوے مالیدہ چڑھانا، اور اسی طریقے سے قبر پر کھانے پینے کی چیزوں کو چڑھایا جانے لگا، اور یہ کہا جانے لگا کہ بھئی اس کا ثواب بھی اس کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی طریقہ نہایت غلط ہے، چونکہ یہ افراط ہے، بڑھا دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے ان ثواب کے پہنچنے کا، مردوں کو ثواب کے پہنچنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ چاہے آپ قرآن پڑھیں یا روزہ نماز کریں، استغفار پڑھیں، جو بھی پڑھ لیں، مردوں کو ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن قربان جائیے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند پر کہ انہوں نے درمیانی راستہ، اعتدال کا راستہ وہ یہ نکالا کہ جس طریقے سے ایک جماعت کا اور ایک جو مسلمانوں کی ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ قبر پر ہر طرح سے جو بھی چیز چڑھائی جائے، پیش کی جائے، چاہے وہ قرآن پڑھا جائے یا چیزیں کھانے پینے کی چڑھائی جائے یا چادر وغیرہ چڑھائی جائے، ان تمام کا ثواب پہنچتا ہے، اس کا انکار کیا، اور اس بات کا بھی انکار کیا کہ بالکل قطعاً کسی بھی چیز کا ثواب پہنچتا ہی نہیں، بلکہ علماء اہل سنت والجماعت نے درمیانی اور اعتدالی راستہ نکال کر یہ بتایا کہ استغفار، روزہ نماز اور وہ چیزیں جو پہنچانے کی قرآن و حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ ہاں البتہ جو چادر وغیرہ ہے اور حلوے مالیدے ہیں اور کھانے کی دیگر اشیاء ہیں اور نہ جانے کیا کیا جو بدعات اور رسومات قبروں پر ہوتا ہے، اہل اللہ کے، ولی اللہ کے اور اللہ والے کے قبروں کے اوپر ننگا ناچ کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں سے کنارہ کش اختیار کر لیا گیا۔ میں سر دست یہاں پر احادیث مبارکہ کا ایک سلسلہ شروع کروں گا، جس کے اندر میں دو چیزوں کو واضح کروں گا۔ نمبر ایک کہ مردے کو یعنی مردہ قبر میں تو زندہ کا ثواب پہنچایا ہوا اس کو پہنچتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات سے میں اس کو ثابت کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا کیا ان کو پیش کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کی اجازت ہے، کن کی اجازت نہیں ہے، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں صحیح مسلم کی روایت پیش کرتا ہوں، جس کا رقم نمبر ہے 1631۔ حدیث کے الفاظ ہیں: نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع یعنی بند ہو جاتا ہے، مگر تین خوش نصیب ایسے انسان ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی بند نہیں ہوتا۔ نمبر ایک فرمایا کہ صدقہ جاریہ کا ثواب، یعنی ایک انسان ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ایسی چیز اختیار کیا جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتی ہے۔ مان لیجیے کہ کنواں کھدوا دیا گیا، مسجد بنا دی گئی، اس کے اندر ہمیشہ روز 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب تک نماز ادا ہوگی جتنے سجدے کیے جائیں گے، یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ، یعنی رفاہی کاموں میں کسی چیز کا صرف کرنا کہ اس کے اندر تمام انسانوں کی شمولیت ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں جو کار خیر کیا جائے گا، یہ صدقہ جاریہ کے اندر آتا ہے۔ نمبر 2 پر فرمایا کہ ایسا علم جس سے دنیا والے فائدہ اٹھا سکیں، نفع اٹھا رہے ہوں، تو اہل علم کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جس کا فائدہ دنیا کے اندر عام ہو جائے، تو وہ جو علم ہے، تو علم پھیلانے والے کو،
علم کو یعنی جس نے اس علم کو سکھایا ہے، اگر وہ مر گیا تو اس علم کا فائدہ جہاں جہاں تک ہوگا اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ مان لیجئے کہ امام بخاری کی ہم تصنیف لے لیتے ہیں، بخاری شریف آج تک جب سے لکھی گئی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کو پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے سنتوں پر اس کو پڑھ کر کے جو ہے عمل کیا جا رہا ہے۔ کتنی کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا گناؤں، تو کیا وہ جو کام ہے امام بخاری کا، کیا ان کا ثواب ان کو نہیں ملے گا؟ اسی مسئلے کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو ظاہر بات ہے ہم جتنی بھی حدیثیں بخاری مسلم شریف کی یاد کرتے ہیں اور شریعت پر ان کو جو ہے عمل کر کے شریعت کے مطابق چلتے ہیں، ان تمام کا ثواب امام بخاری کو ملے گا، امام مسلم کو ملے گا، امام ترمذی کو ملے گا، امام نسائی اور ابو داؤد کے مصنفین کو ملے گا، امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے فقہ کو مدون کیا اور ان کے تمام تلامذہ، اور اس طریقے سے جو ہے نقلاً بعد نقل تواتراً اوپر سے نیچے تک، اور جو بھی جس طریقے سے علم، مان لیجئے کہ ایک چھوٹا سا ایک نارمل ایک استاد ہے اور وہ اپنے بچوں کو سکھا دیا، نورانی قاعدہ سکھا دیا، الف با پڑھا دیا، اسی طریقے سے کچھ دعائیں، مسنون دعائیں، کلمات، اور اول کلمہ سے لے کر کے 4-5 جو بھی کلمے ہیں ان کو یاد کرا دیا اور اسلام کی موٹی موٹی باتیں بتا دی۔ اب وہ انسان جو ہے اس پر عمل کر رہا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے، تو یہ فائدہ مند علم ہے، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو انہی چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ نہیں، مرنے والے کو 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1 میں نے ذکر کیا، یعنی ایسی چیز جو لوگوں کے منفعت کے لیے، فائدے کے لیے ثواب جاریہ ہو، اور دوسرا ایسا علم جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اور نمبر 3 ایسی نیک اور صالح اولاد جو مرنے والے کو دعا دے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے ہمیشہ جو ہے نیک دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں، اپنے اعمال میں یاد رکھیں۔ تو جو بھی کام کیا جائے گا، اب ظاہر بات ہے کہ ایسی اولاد ہے جو نیک کام کر رہی ہے اور ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، تو ان کا ثواب مرنے والے کو ملے گا، ان کے والدین کو ملے گا۔ تو یہ حدیث تو صاف صاف بتا رہی ہے کہ مرنے والے پر ثواب کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ اس کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی، چوتھی چیز جس کا ذکر آپ اس انداز سے لگا سکتے ہیں کہ بھئی قبر کے اوپر جو تماشا چل رہا ہے، فلاں چیز پیش کی جا رہی ہے اور ثواب کی امید کی جاتی ہے کہ مردوں کو پہنچے گا، یہ بالکل نہیں۔ اور اگر یہ نیت کیا جائے کہ ہم ان کے قبر پر پیش کر رہے ہیں گویا کہ ہم کو ثواب ملے گا، یہ تو بالکل اجنبی سی بات ہے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث جو ہے سنن ابی داؤد شریف کے اندر ہے، اس کا رقم ہے 5144۔ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والدین کے انتقال کے بعد کون سی نیکی ایسی ہیں جو میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے عہد و پیمان کو نافذ کرنا، ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جو والدین کے واسطے سے رشتہ دار ہیں، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ تو اتنی ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کی کہ والدین کو ثواب کیسے آپ پہنچا سکتے ہیں، تو پوری ایک لمبی فہرست اللہ کے نبی نے دے دی ہے۔ پھر بھی اگر اس کا انکار کیا جاتا ہے مسلمانوں کے طبقے کی طرف سے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا، جو بھی ثواب پہنچانا ہوتا ہے وہ خود اپنی زندگی میں کر لیا جو کر لیا اور اس کے بعد ثواب کے دروازے بند ہو گئے، یہ تو شریعت اسلام سے ٹکراؤ والی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث شعب الایمان للبیہقی کے اندر ہے، روایت نمبر ہے 7905۔ روایت کے الفاظ ہے کہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی القبر الا کالغریق متغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها وان اللہ عز وجل ليدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال وان ہدیۃ الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر انسان اس ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو مدد کا طالب ہو، جس کو مدد کی ضرورت ہو، اور وہ کسی کے دعا کا انتظار کرتا ہے جو اس کے ماں باپ، بھائی بہن یا کسی دوست کی طرف سے پہنچے۔ جب پہنچ جاتی ہے تو اس کو دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کے لیے
کی دعاؤں کو اہل قبور پر پہاڑ کی طرح بھاری بھرکم بنا کر کے پیش فرماتے ہیں، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے تحفہ کے لیے استغفار کرنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حدیث کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا، نمبر 1 کہ قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زندوں کے نیک اعمال کرنے کے بعد ان تک پہنچانے کی، یعنی ایصال ثواب کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ ایک ڈوبتے پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قبر کا گڑھا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، وہاں پر ایک نیکی بھی انسان کو مل جائے تو بہت غنیمت کی بات ہے۔ اس لیے انسان ترستے ہیں کہ کوئی ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، احباب، قرابت دار ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر کے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بخشیں، استغفار کر کے بخشیں اور ہم تک پہنچے وہ نیکی کا خزانہ، تو اس کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی اعمال اگر تھوڑا ہی قلیل ہی کیوں نہ ہو، اس کو مزین کر کے بہترین تحفہ اور تحائف کی صورت میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے مردوں تک، اور بھاری بھرکم بنا کر کے، کم بھی دیا جائے تو زیادہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں جو غلو ہو رہا ہے، جو ایک جماعت کی طرف سے، مسلمانوں کی جماعت کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے 2605، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدمی موجودگی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیچھے میری والدہ گزر گئی، اب میں کیا ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل فائدہ پہنچے گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر کے فرمایا کہ یہ جو میرا پھلوں والا باغ ہے جو ہرا بھرا ہے، میں جو ہے اپنی والدہ کے نام پر اس کو صدقہ کرتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا، مانا کہ ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پورا بدو آدھا دو، پھر تھوڑا آدھا کم کرایا، لیکن صدقہ لے لیا گیا، اس بنیاد پر لے لیا گیا کہ ثواب پہنچتا ہے اور ثواب پہنچانا تھا۔ اسی طریقے سے مسند احمد اور سنن ابی داؤد دونوں کے اندر بحوالہ مشکات شریف یعنی مشکات المصابیح کے حوالے سے ایک روایت حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ اس کے پیچھے کیا اسباب ہے؟ اگر ثواب نہیں پہنچتا تو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ سورہ یاسین پڑھو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے مردوں کو۔ اسی طریقے سے مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی ایک روایت آئی ہے کہ امام دارقطنی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں حسن سلوک کرتا تھا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو، یہی ان کے لیے نیکی ہے۔ تو معلوم چلا کہ نماز کا ثواب بھی پہنچتا ہے، قرآن کا ثواب بھی پہنچتا ہے، ذکر اور اذکار یعنی استغفار کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت صحیح بخاری کی ہے کہ عن ابن عباس ان امرأة من جهينية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت أفأنا أحج عنها؟ قال نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضی الیہ فاللہ احق بالوفا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہینے قبیلے کی ایک عورت حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی نظر کی نیت کی تھی، یعنی منت مانی تھی، اور اس کو ادا کرنے سے پہلے جو ہے انتقال کر گئی۔ اب فریضہ حج تو باقی ہے ان کے سر پر، تو کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالکل تم حج ان کی طرف سے کر سکتی ہو۔ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتی، یعنی قرض بھی ہوتا تو تم ادا کرتی، یعنی ایک بندوں کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فریضہ حج کی نظر ہے یہ اللہ کا حق ہے، تو دونوں کرنے کی اجازت ہے، یعنی دونوں طریقے سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کی اجازت دے دی گئی۔ البتہ میں چاہتا ہوں کہ
اس مسئلے میں علماء کرام کا ایک متفقہ عقیدہ پیش کر دیا جائے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی مشہور و معروف کتاب الروح میں تحریر فرمایا ہے، یہ ہے کہ مسئلے کی علت یہ ہے کہ ثواب عمل کرنے والے کی ملکیت ہے، پر جب وہ تبرع اور احسان کر رہا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو ہدیہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تک اس کو پہنچا دیں گے۔ یعنی یہ تو ایک احسان ہے مرنے والے کے اوپر، بھائی کی طرف سے، بہن کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، لہٰذا جب ایک انسان احسان کسی کے اوپر کر رہا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پہنچائیں گے ثواب، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ لہٰذا کس لیے اس سے قرآن کریم کی تلاوت کو خاص کیا جائے اور بندہ اس کو اپنے بھائی تک پہنچانے پر پابندی لگائی جائے، یعنی جو پابندی لگا دیا گیا کہ صرف قرآن پڑھو تو ہی ثواب پہنچے گا، یا استغفار کرو تو نہیں پہنچے گا، یا دیگر جو علوم کا ثواب نہیں پہنچے گا، صدقہ جاریہ کا ثواب، یہ جو قید اور بندش لگا دی گئی، یہ کیوں لگایا گیا؟ ایک سوال کیا گیا ہے علامہ ابن قیم کی طرف سے۔ اور آگے یہ ہے کہ بشمول منکرین ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں تمام ہی لوگوں کا معمول رہا ہے، جبکہ علماء کرام کی طرف سے اس پر کوئی نکیر بھی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ جو عمل ہے اِیصال ثواب کا، مردوں کو ثواب پہنچانے کا، جائز طریقے سے یہ بالکل جائز ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، اور یہ ہر علاقے میں تمام زمانے میں تمام علماء کرام کا اس پر عمل رہا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا اِیصال ثواب کے تعلق سے ایک نظریہ جو متفقہ عقیدہ تھا وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ ہمیں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مسلک مشرب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔